بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں سجدہ صاحب کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کے ازالے کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدہ صاحب کہتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کی واجبات میں سے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر سجدہ صاحب کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی رکوع میں ہے، اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا۔ اگر تو اس نے یہ فعل بھولے سے کیا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر اس نے جان بوجھ کر یہ فعل کیا کہ رکوع میں تھا، تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اسے قوما کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس فعل میں ملوث ہے کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر تو بھولے سے کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ ہماری ایک تعداد ہے جو اس میں بھی غلطی کرتی ہے کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا سجدہ کیا جائے۔ تو اگر کسی نے تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا، اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو پھر تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر بھولے سے کیا تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے ہیں، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھتا، رکوع و سجود کر لیتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ لیکن فرضوں کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں، فجر کی وہ سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کی 4 سنتیں ہیں، یا کوئی 4 نوافل پڑھتا ہے یا وتر پڑھتا ہے، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، تو پھر تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر بھولے سے رہ جاتے ہیں تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب کسی کی وہ واجب کئی چھوٹ گئے تو ایک ہی سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز مکمل ہوگی، زیادہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، بھولے سے سجدہ صاحب کرنا ہے، تو آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، التحیات شروع سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے سجدہ صاحب کرنے کا۔ دوسرا جو بہتر و افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ التحیات، اگر کوئی واجب بھولے سے رہ گیا تو آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پھر شروع سے التحیات سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اگر کسی نے وہ سجدہ صاحب نہیں کیا، بھولے سے اس نے سلام پھیر دیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو،
اپنا جو ہے وہ سجدہ سہو کرے، دوبارہ پھر اپنی نماز مکمل کرے، یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد تشہد پہ بیٹھے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دے، اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور یہاں یہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ فرض کی دوسری رکعت میں اگر کسی نے تشہد کے بعد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد آگے درود پاک شروع کر لیا، چاہے وہ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں یا عشاء کے ہیں، اسی طرح وطر کی 3 رکعتیں ہیں یا سنت مؤکدہ ہیں، یہ نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں جب دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن اس نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، عشاء کے 3 وطر اور سنت مؤکدہ، ان نمازوں میں جب دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے وطر ادا کر رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا یا تکبیر قنوت کہنا بھول گیا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔